مونیک ایک معروف فائنانس چینل میں خوش آمدید۔ آج کل آپ جہاں بھی دیکھیں، سوشل میڈیا ہو یا نیوز چینلز، ہر طرف ایک ہی بحث چھڑی ہوئی ہے۔ کیا امریکی ڈالر کا راج ختم ہونے والا ہے؟ کیا اس کا تخت ہل رہا ہے؟ یہ سوال اب صرف ماہرین تک محدود نہیں رہا، بلکہ عام گفتگو کا حصہ بن گیا ہے۔ اور یہ سوال اہم بھی ہے کیونکہ ڈالر صرف امریکہ کی کرنسی نہیں، یہ عالمی معیشت کی وہ شاہراہ ہے جس پر دنیا بھر کی تجارت اور سرمایہ کاری کا ٹریفک چلتا ہے۔ اس کی صحت خراب ہو تو پوری دنیا کو چھینکیں آنے لگتی ہیں۔ بالکل، اسی لیے آج ہم صرف شہ سرخیوں سے آگے بڑھ کر اس معاملے کی گہرائی میں اتریں گے۔ ہمارے پاس یوسف نظر کا ایک بہت دلچسپ مضمون ہے، دی ریزیلینٹ گرین بیک، یعنی مضبوط ڈالر۔ ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ان تمام بحران کی باتوں کے پیچھے 2026 میں ڈالر کی اصل پوزیشن کیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ڈالر اتنا مضبوط ہے جتنا مضمون کا عنوان بتا رہا ہے، یا یہ صرف ایک وہم ہے۔ ٹھیک ہے، تو مضمون کی شروعات ہی اسی نقطے سے ہوتی ہے کہ ڈالر کے زوال کی پیشگوئیاں یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ ہمیشہ سے ہوتی آئی ہیں۔ لیکن مضمون کا مرکزی خیال یہ ہے کہ جسے لوگ ڈی ڈالرائزیشن یعنی ڈالر کا خاتمہ کہہ رہے ہیں، وہ دراصل کچھ اور ہے۔ بالکل، مضمون اسے کہتا ہے بتدریج تنوع۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا ڈالر کو مکمل طور پر ترک نہیں کر رہی، بلکہ اس پر اپنا انحصار آہستہ آہستہ کم کر رہی ہے۔ اچھا، اسے ایسے سمجھیں کہ عالمی معیشت کی ایک مرکزی شاہراہ ہے جو ڈالر ہے۔ سب لوگ اب بھی اسی کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن کچھ ممالک اب چھوٹی سڑکیں اور متبادل راستے بھی بنا رہے ہیں۔ مرکزی شاہراہ اب بھی سب سے اہم ہے، لیکن ٹریفک تھوڑا تقسیم ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یہ بہت اچھی مثال ہے، اور اعداد و شمار بھی اسی پیچیدہ کہانی کو بیان کرتے ہیں۔ مضمون کے مطابق 2025 کی پہلی شش ماہی میں ڈالر انڈیکس میں 10.7% کی گراوٹ آئی۔ یہ پچھلی 5 دہائیوں میں سب سے بڑی گراوٹ تھی۔ یہ تو بہت بہت بڑی خبر ہے۔ جی، اور اسی خبر نے ڈالر کا خاتمہ والی بحث کو بہت ہوا دی۔ لیکن یہ تصویر کا صرف ایک رخ ہے۔ تو دوسرا رخ کیا ہے؟ دوسرا رخ یہ ہے کہ اس بڑی گراوٹ کے باوجود آج بھی دنیا کی 80% تجارت ڈالر میں ہوتی ہے، اور دنیا کے مرکزی بینکوں کے پاس جو فورن ایکسچینج ریزرو ہیں، ان میں سے 57% اب بھی ڈالر کی شکل میں ہے۔ ایک منٹ، یہ تو بڑا عجیب تضاد ہے۔ ایک طرف تو ڈالر اپنی قدر کھو رہا ہے، لیکن دوسری طرف سب اسے استعمال بھی کر رہے ہیں اور اپنے پاس جمع بھی کر رہے ہیں۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ یہی تو اس کہانی کا سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ڈالر کی پوزیشن میں وقتی کمزوری آ سکتی ہے، جیسے بخار ہو جاتا ہے، لیکن اس کا بنیادی ڈھانچہ اب بھی بہت مضبوط ہے۔ لوگ اس سے نکلنا تو چاہتے ہیں، لیکن اس کا کوئی قابل اعتماد متبادل نظر نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ سطحی کمزوری اور گہری طاقت کا معاملہ ہے۔ آئیے اب اس کمزوری کی وجوہات پر بات کرتے ہیں۔ مضمون کے مطابق اس کی کچھ وجوہات خود امریکہ کے اندر موجود ہیں۔ فیڈرل ریزرو یعنی امریکہ کے مرکزی بینک کے اقدامات کا خاص ذکر ہے۔ وہاں کیا چل رہا ہے؟ 2025 میں فیڈرل ریزرو نے شرح سود میں 3 بار کمی کی۔ اس سے شرح سود 3.5 سے 3.75% کی حد میں آ گئی۔ اب جب امریکہ میں شرح سود کم ہوتی ہے تو عالمی سرمایہ کاروں کے لیے ڈالر میں پیسہ رکھنا کم منافع بخش ہو جاتا ہے، تو وہ دوسری جگہوں پر زیادہ منافع تلاش کرتے ہیں، جس سے ڈالر کمزور ہوتا ہے۔ اور فیڈرل ریزرو نے شرح سود کم کیوں کی؟ اس کی ایک بڑی وجہ امریکی جاب مارکیٹ کا سست ہونا تھا۔ جنوری 2026 کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ مہینے میں صرف 50,000 نئی نوکریاں پیدا ہوئیں، جو توقعات سے بہت کم تھیں۔ معیشت ٹھنڈی پڑ رہی تھی۔ لیکن مہنگائی کا بھی تو مسئلہ تھا۔ جی، یہی تو اصل مسئلہ تھا۔ مہنگائی اب بھی قابو سے باہر تھی۔ تو یہ تو فیڈرل ریزرو کے لیے ایک ڈراونا خواب ہے۔ ایک طرف معیشت کو سہارا دینے کے لیے شرح سود کم رکھنی ہے، اور دوسری طرف مہنگائی کو قابو کرنے کے لیے اسے بڑھانا ہے۔ وہ تو بیچ میں پھنس گئے ہیں۔ بالکل، اور یہی کشمکش عالمی سرمایہ کاروں کو بے چین کر رہی تھی۔ اسی بے چینی کی وجہ سے 2025 کے وسط میں بانڈ مارکیٹ میں ایک بہت ہی عجیب چیز دیکھنے میں آئی۔
جسے مضمون غیر معمولی اختلاف کہتا ہے۔ جی ہاں، یہ حصہ تھوڑا تکنیکی ہے لیکن بہت اہم ہے۔ عام طور پر جب امریکی حکومت کے 10 سالہ بانڈز پر منافع، جسے ٹریجری ییلڈز کہتے ہیں، بڑھتا ہے تو ڈالر بھی مضبوط ہوتا ہے نا؟ جی بالکل، کیونکہ زیادہ منافع کے لالچ میں دنیا بھر سے سرمایہ کار ڈالر خرید کر ان بانڈز میں لگاتے ہیں۔ لیکن 2025 میں اس کے بالکل الٹ ہوا۔ الٹ ہوا؟ کیسے؟ اسے ایسے سمجھیں کہ عام طور پر ٹریجری ییلڈز ایک مقناطیس کی طرح کام کرتی ہیں۔ جب منافع بڑھتا ہے تو یہ مقناطیس مزید طاقتور ہو جاتا ہے اور دنیا بھر سے ڈالر اپنی طرف کھینچتا ہے۔ لیکن 2025 میں عجیب یہ ہوا کہ مقناطیس کی طاقت تو بڑھی، لیکن ڈالر اس کی طرف آنے کے بجائے اس سے دور بھاگ رہا تھا۔ اچھا، تو مقناطیس کام کیوں نہیں کر رہا تھا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ امریکہ کا بڑھتا ہوا مالیاتی خسارہ اور قرض۔ حکومت بے تحاشا قرض لے رہی تھی، جس سے سرمایہ کاروں کو لگ رہا تھا کہ بھئی اپنے مالی معاملات ٹھیک سے نہیں چلا رہے اور مستقبل میں ڈالر کی قدر مزید کم ہو سکتی ہے۔ تو اسی شک کی وجہ سے انہوں نے ڈالر کے خلاف شرطیں لگانا شروع کر دیں۔ مضمون کے مطابق جون 2025 تک ڈالر کے خلاف تقریباً 47 ارب ڈالر کی سٹے بازی ہو چکی تھی۔ یہ ایک ریکارڈ تعداد تھی۔ 47 ارب ڈالر، یہ تو بہت بڑی رقم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ میں بڑے پیمانے پر یہ سوچ پھیل چکی تھی کہ ڈالر کی سمت نیچے کی طرف ہے۔ جی، یہ صرف چند لوگوں کی رائے نہیں تھی، بلکہ اربوں ڈالر اس سوچ کے پیچھے لگ چکے تھے۔ ٹھیک ہے، تو امریکہ کے اندرونی مسائل سرمایہ کاروں کا اعتماد کم کر رہے تھے۔ ظاہر ہے، جب لوگ مرکزی کرنسی پر شک کرنے لگتے ہیں تو وہ تاریخ کی سب سے پرانی اور محفوظ کرنسی کی طرف بھاگتے ہیں، سونا۔ بالکل یہی ہوا۔ یہ ایک کلاسیکی رد عمل ہے۔ جب بھی عالمی معیشت میں غیر یقینی صورتحال بڑھتی ہے، سرمایہ کار سونے کو ایک محفوظ پناہ گاہ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ مضمون بتاتا ہے کہ 2025 میں سونے کی قیمت تقریباً $4,500 فی اونس کی ریکارڈ سطح تک پہنچ گئی۔ اور اس کی وجہ صرف ڈالر کی کمزوری نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، مضمون میں ایک بہت اہم نقطہ اٹھایا گیا ہے کہ ڈالر کی طویل مدتی قوت خرید میں بھی کمی آئی ہے۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ سال 2000 سے اب تک ڈالر اپنی 40% حقیقی قدر کھو چکا ہے۔ 40%؟ جی، یعنی 2000 میں جو چیز $1 کی آتی تھی، آج اس کے لیے تقریباً $2 چاہیے۔ یہ وہ خاموش چوری ہے جس پر بڑے سرمایہ کار اور مرکزی بینک گہری نظر رکھتے ہیں۔ اسی لیے صرف نجی سرمایہ کار ہی نہیں، بلکہ دنیا بھر کے مرکزی بینک بھی بڑے پیمانے پر سونا خرید رہے ہیں۔ لیکن کیا یہ مرکزی بینک سونا اس لیے خرید رہے ہیں کہ وہ ڈالر کو مکمل طور پر چھوڑنا چاہتے ہیں؟ نہیں، مضمون اس کی وضاحت کرتا ہے۔ وہ یہ سونا ڈالر کو بدلنے کے لیے نہیں خرید رہے، بلکہ اپنے اثاثوں کو متنوع بنانے اور خطرات سے بچنے کے لیے خرید رہے ہیں۔ وہ اپنی تمام جمع پونجی ایک ہی ٹوکری میں نہیں رکھنا چاہتے۔ اچھا، تو یہ صرف مارکیٹ کا خوف نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ ایسا کر رہے ہیں۔ مضمون کے مطابق امریکہ کی اپنی خارجہ پالیسی بھی دوسرے ممالک کو ڈالر سے دور دھکیل رہی ہے۔ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ جی، یہ بھی ایک اہم پہلو ہے۔ مضمون میں ذکر ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے برکس ممالک پر لگائے گئے ٹیرف نے 2025 میں ڈالر کی 9% گراوٹ میں اہم کردار ادا کیا، اور اس کے ساتھ پابندیوں کا ہتھیار بھی ہے، خاص طور پر جب امریکہ نے روس کے ڈالر کے ذخائر منجمد کیے۔ اس کا کیا اثر ہوا؟ اس اقدام نے دنیا بھر کے ممالک کو ایک سرد پیغام دیا۔ پیغام یہ تھا کہ اگر آپ کے امریکہ سے تعلقات خراب ہوئے تو آپ کے ڈالر کے ذخائر غیر محفوظ ہو سکتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہر ملک نے متبادل تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اور اس کا کوئی ٹھوس ثبوت ہے؟ جی، مضمون میں ایک حیران کن اعداد و شمار ہے کہ 2024 کے وسط تک روس کی 38% تجارت چینی یوان میں ہو رہی تھی۔ 38%؟ جی، تو نتیجہ یہ نکلا کہ عالمی ذخائر میں ڈالر کا حصہ مسلسل کم ہو رہا ہے۔ 2000 میں یہ حصہ 70% تھا، جو 2024 کے آخر تک کم ہو کر تقریباً 57.8% رہ گیا ہے۔ یہ ایک سست لیکن مسلسل گراوٹ ہے۔ اور یہیں پر برکس بلاک کا کردار سامنے آتا ہے۔ انہیں تو ڈالر کے سب سے بڑے چیلنجر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ برکس بلاک یقینی طور پر اہم ہے۔ یہ دنیا کی 40% سے زیادہ آبادی اور عالمی معیشت کے ایک بڑے حصے کی نمائندگی کرتا ہے۔
لیکن مضمون یہ بھی واضح کرتا ہے کہ ابھی وہ ڈالر کا حقیقی متبادل بننے سے بہت دور ہیں۔ ٹھیک ہے، مضمون کہتا ہے کہ ان میں اندرونی اختلافات ہیں اور ان کی کرنسیوں میں گہرائی نہیں ہے، لیکن کیا یہ دلیل تھوڑی کمزور نہیں؟ یہ ممالک دنیا کی اتنی بڑی آبادی کی نمائندگی کرتے ہیں، کیا ان کی مشترکہ اقتصادی طاقت ہی ڈالر کے لیے ایک بڑا خطرہ نہیں، چاہے ان کی آپس میں بنتی ہو یا نہیں؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ ان کی مشترکہ اقتصادی طاقت واقعی بہت بڑی ہے، لیکن ایک عالمی ریزرو کرنسی بننے کے لیے صرف اقتصادی طاقت کافی نہیں ہوتی۔ اس کے لیے ایک بہت بڑا کھلا اور شفاف مالیاتی نظام چاہیے، قانون کی حکمرانی اور ادارہ جاتی ساخت چاہیے تاکہ سرمایہ کاروں کو یقین ہو کہ ان کا پیسہ محفوظ ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ڈالر کے نظام کو مضبوط بناتی ہیں، اور یہ چیزیں برکس ممالک ابھی تک اجتماعی طور پر فراہم نہیں کر پائے۔ تو اب تک کی کہانی یہ ہے کہ ڈالر کو اپنے گھر کے اندر سے بھی چیلنجز کا سامنا ہے، قرض، سست معیشت اور باہر سے جیو پولیٹکس کا بھی دباؤ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کی دیواریں ہر طرف سے کمزور ہو رہی ہیں، لیکن یہاں مضمون میں ایک ایسی بات ہے جس نے مجھے واقعی حیران کر دیا۔ میں تو ہمیشہ سمجھتا تھا کہ کرپٹو کرنسی ڈالر کی دشمن ہے۔ جی ہاں، اور یہی اس کہانی کا سب سے دلچسپ اور غیر متوقع پہلو ہے۔ بظاہر تو لگتا ہے کہ بٹ کوائن جیسی کرنسیاں ڈالر کی دشمن ہیں، لیکن حقیقت میں جو چیز بڑے پیمانے پر پھیل رہی ہے وہ ہے سٹیبل کوائنز۔ اسٹیبل کوائنز؟ جی، جیسے ٹیتھر یا USDC۔ اور یہ سٹیبل یعنی مستحکم اس لیے ہیں کیونکہ یہ امریکی ڈالر سے منسلک ہیں۔ ہر ایک سٹیبل کوائن کے پیچھے ایک حقیقی ڈالر کا اثاثہ بینک میں رکھا ہوتا ہے۔ ایک منٹ، تو جو چیز ڈالر کی سب سے بڑی دشمن سمجھی جا رہی تھی وہ دراصل اس کی طاقت بڑھا رہی ہے؟ یہ تو بالکل الٹی بات ہے۔ بالکل، یہ ایک شاندار تضاد ہے۔ انسٹیبل کوائنز کی مارکیٹ ویلیو سینکڑوں ارب ڈالر ہے اور ان کے ذریعے کھربوں ڈالر کا لین دین ہوتا ہے۔ یہ مؤثر طریقے سے ڈالر کو ڈیجیٹلائز کر رہا ہے۔ یہ ڈالر کو ان نئی ڈیجیٹل مارکیٹوں اور ان ممالک تک پھیلا رہا ہے جہاں روایتی بینکنگ کی رسائی مشکل ہے۔ تو یہ ایک طرح کا ٹروجن ہارس ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کرپٹو استعمال کر رہے ہیں، لیکن در پردہ وہ ڈالر کا ہی ڈیجیٹل ورژن استعمال کر رہے ہیں۔ آپ اسے ایسا کہہ سکتی ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر امریکہ میں حال ہی میں جو قانون سازی ہوئی ہے اس نے ان ڈیجیٹل اثاثوں کو مزید قانونی حیثیت دی ہے۔ اس سے ڈیجیٹل فائنانس کی دنیا میں ڈالر کی پوزیشن کمزور ہونے کے بجائے مزید مضبوط ہو گئی ہے۔ تو پھر خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ ڈالر پر ہر طرف سے حملہ ہو رہا ہے، امریکی پالیسی، جیو پولیٹیکل تبدیلیاں، سونے کی بڑھتی قیمت، لیکن ان سب کے باوجود یہ اب بھی کھڑا ہے۔ بالکل، مضمون کا حتمی نتیجہ یہی ہے کہ امریکہ کے لیے یہ چیلنج اسٹریٹیجک ہے، وجود کا خطرہ نہیں۔ ڈالر کو کئی محاذوں پر دباؤ کا سامنا ہے، لیکن اس کی جگہ لینے کے لیے کوئی دوسرا امیدوار تیار نہیں ہے۔ اس کی جڑیں عالمی مالیاتی نظام میں اتنی گہری ہیں کہ انہیں اکھاڑنا تقریباً ناممکن ہے۔ تو امریکہ کو کیا کرنا چاہیے؟ امریکہ کے لیے اصل کام یہ ہے کہ وہ اپنی بڑھتری کو ہلکے میں نہ لے۔ اسے اپنی مالیاتی پالیسیوں کو ذمہ داری سے چلانا ہوگا، اپنے بڑھتے ہوئے قرض کو سنبھالنا ہوگا اور اپنی ادارہ جاتی ساخت برقرار رکھنی ہوگی، اور ساتھ ہی نئی ٹیکنالوجی کو اپنانا ہوگا۔ اگر وہ یہ سب کرتا ہے تو ڈالر کا مرکزی کردار قائم رہ سکتا ہے۔ یہ بہت دلچسپ نتیجہ ہے۔ چلیں آخر میں ہمارے سننے والوں کے لیے ایک سوچنے والا سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ مضمون اس پر توجہ مرکوز کرتا ہے کہ امریکہ ڈالر کا غلبہ کیسے برقرار رکھ سکتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس سوال کو الٹا کر کے دیکھتے ہیں۔ کسی بھی کرنسی کو ڈالر کا حقیقی متبادل بننے کے لیے کیا چاہیے ہوگا؟ تو کیا ڈالر کی سب سے بڑی طاقت اس کی اپنی خوبیاں ہیں، یا صرف ایک اعتماد کے قابل متبادل کی عدم موجودگی؟ اس گہرے جائزے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ مستقبل کی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔